پی ٹی آئی کی طرف سے دوسری مرتبہ ایم پی اے بننے والی سعدیہ اب سیاسی شخصیت کے ساتھ ساتھ روحانی شخصیت کے طور پر بھی معروف ہو رہی ہیں۔ میں عامل نہیں ہوں، عمل نہیں کرتی کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یوٹیوب پر لوگ انہیں ایک روحانی شخصیت کے طور پر جاننے لگے ہیں۔ مجھے کہیں بزرگوں نے یہ بھی کہا کہ تمہاری روح تمہارے جسم سے پرواز کر کے اس سے بھی ایک شاید انٹرنل آئیز جو ہیں وہ اوپن ہو جاتی ہیں۔ میں خود کوئی عالمہ فاضلہ نہیں ہوں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ، میں ہوں فاروق وڑائچ۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی ایم پی اے سعدیہ سہیل صاحبہ، لیکن ان کا جو ایک تعارف ہے، جو ایک رخ ہے جو دنیا کے سامنے کم لوگ جانتے ہیں، وہ ہے روحانی سلسلہ۔ یہ ان کے وظائف لاکھوں لوگ یوٹیوب پر دیکھتے ہیں، ان کا اپنا یوٹیوب چینل ہے۔ ہم ان سے آج سیاست نہیں، یہ پوچھنے آئے ہیں کہ یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا۔ لوگ ان کے پاس آتے ہیں، دم درود والا سلسلہ بھی ہے، یہ معاملہ کیا ہے انہی سے جانتے ہیں۔ سعدیہ سہیل صاحبہ، آپ دوسری مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایم پی اے بنی، سینئر ان کی رہنما ہیں۔ یہ جب ہم اسمبلی آیا کرتے تھے تو بعض دفعہ آپ ہاتھ دیکھتی تھیں ہمارے، یہ کیسا شروع کیا اپنا یوٹیوب چینل اور پھر یہ دم درود والا سلسلہ؟ اتفاق سے ہے کہ اچھا جہاں تک روحانیت کا معاملہ ہے یا ان چیزوں میں میری اپنی ذات تک تو چیزیں تھیں، لیکن پبلکلی کبھی کوئی اس طرح کی بات ہوئی نہیں تھی۔ پومسٹری تو تمہیں پتہ ہے میں کرتی ہوتی تھی۔ تو ہوا یہ کہ ایک دن ہم، آپ کی بڑی اچھی اینکر ہے پی ٹی وی کی رہی ہیں، ان کا یوٹیوب چینل تھا، تو انہوں نے میرے پاس آئیں تو کہتے اس میرا نام ہے ان کا کہ آپا آج ہم نے نا بالکل فارمل انٹرویو نہیں کرنا، بڑا کیجول سا گپے لگانی ہے بس۔ تو ہم دونوں بس نیم دراز ہیں صوفے پہ اور گپے لگا رہے ہیں۔ تو اس میں نا اس نے کچھ ایسی پرسنل جب زندگی کی طرف باتیں شروع ہوئیں تو اس میں میری زندگی کے کچھ واقعات شروع ہو گئے اور معاملات شروع ہو گئے۔ اچھا وہ پروگرام ہو گیا، ختم ہو گیا، میں نے بھول بھال گئی۔ کوئی 7-8 مہینے بعد مجھے دنیا کے ہر کونے سے کالیں آنے شروع ہو گئیں۔ تو میں پریشان کہ جی آپ کا پروگرام دیکھا اور یہ وہ۔ اب مجھے سمجھنا ہے، میں نے تو ہزاروں پروگرام ریکارڈ ہوئے، یہ کس پروگرام کی بات ہو رہی ہے؟ پھر میرے کسی کولیگ نے مجھے وہ بھیجا، لنک بھیجا، کلپ بھیجا کہ یہ والا پروگرام آپ کا بڑا فیمس ہو گیا۔ جب میں نے دیکھا تو اس پہ 4-5 لاکھ ویورشپ۔ پھر وہ دوبارہ آئے میرے ساتھ پروگرام کرنے کے لیے، لائیو کیا۔ جو وہ ٹیم، اور اس نے خود بھی اور اس کے ساتھ جو ٹیم تھی، انہوں نے کہا کہ جب پبلک آپ کی اتنی ڈیمانڈ کر رہی ہے، اتنا آپ سے بات کرنا چاہتی ہے، آپ کو سننا چاہتی ہے، تو آپ اپنا کیوں نہیں کر لیتی؟ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، میں کہ میرے بس کی کام بات ہے، ہم سیاستدان ہیں۔ بہرحال وہ ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا اچانک سے ہی، اور اس کے بعد پہلے تو میں اپنی زندگی کے واقعات سے سناتی رہ گئی، کچھ جنات سے متعلق، کچھ اپنے متعلق، یہ وہ بہت۔ پھر اس کے بعد لوگ مسائل کا حل جاننا چاہتے تھے، اور میں بھی فروخت، یہ جو ہمارے یہاں جو عامل بنے پھرتے ہیں اور لوگ بیچارے معصوم ہیں اپنی پریشانیوں میں، مسائل میں، اتنے پیسے لے کے وظائف بتاتے ہیں، ہاں، اور ان کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ صرف وظائف نہیں بتاتے، نعوذ باللہ مختلف غلط عملیات کرواتے ہیں۔ اور میں نے ان کو سمپل جو چیزیں آج کل بیسک چیزیں ہیں، میں نے قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ سے چیزیں منسلک تھیں، اور ایسی چیزیں کہ جس پر، کیونکہ میں خود کوئی عالمہ فاضلہ نہیں ہوں، ایک عام انسان ہوں، لیکن تھوڑا سا نالج ہے۔ زندگی میں کچھ ایسا تجربہ ضرور بندہ اس سے گزرتا ہے جس کے بعد کوئی ایسا رخ اس کے سامنے آتا ہے، کوئی ایسی تصویر اس کے سامنے آتی ہے جس کے بعد وہ یہ اظہار کرتا ہے اس کا۔ آپ کی زندگی میں ایسا وہ ٹرننگ پوائنٹ کیا ہے کہ آپ روحانیت کی طرف چلے جاتے ہیں؟ دیکھو میری زندگی میں تو یہ ٹرننگ پوائنٹ 2-3 بار اس طرح آیا کہ ایک تو میں چھوٹی تھی جب میرا ایک میڈیکلی ایشو ہوا، اور وہ اس حد تک گیا کہ مجھے 2 ہاسپٹلس نے ڈیتھ ڈکلیئر کر دیا، اور میرا جنازہ وغیرہ سب تیار تھا، اور اتنے میں میرے ابو نے کراچی سے آنا تھا تو ان کا ویٹ ہو رہا تھا۔ ابو جب آئے تو ابو مجھے لے کے بھاگ کھڑے ہوئے، تو وہ سب خاندان جمع، چارپائی پہ میں لیٹی ہوئی، تو وہ سب کا خیال تھا کہ بیٹی کے غم سے یہ ریئیکشن آیا۔ تو بہرحال وہ ابو ایک اور ہاسپٹل ہے وہاں پہ لے گئے مجھے۔ لاہور کے 2 بڑے نون ہاسپٹل ہیں جنہوں نے مجھے ڈیتھ ڈکلیئر کیا تھا، اور تیسرا ہاسپٹل جو ہے وہ اس کا نام میں بتا دیتی ہوں، وہ بچانے والوں میں سے ہے، گلبرگ میں ہاسپٹل ہے۔ یہاں پہ ایک
ڈاکٹر تھے میرے والد صاحب کا، اس پہ بڑا اعتماد تھا، ان کو دکھایا. اب میں بالکل لاش کی صورت میں پھول چکی تھی اور اس طرح. تو ڈاکٹر نے سب کہہ رہے تھے کہ یہ ڈیتھ ہو چکی ہے، اور مطلب میرے مل بھی نہیں رہے تھے، نہ ہارٹ بیٹ تھی نہ پلس تھیں. پھر انہوں نے دوبارہ چیک کیا، 2 بار چیک کیا، ان کا بھی یہی تھا. ابو سے انہوں نے کہا کہ یہ ابھی نہیں ہے زندہ، آپ یہ بات مان لیجئے. تو میرے ابو کو کہتے تھے کہ اگر یہ مرے گی نا تو مجھے یہاں پتہ چلے گا، اور یہ زندہ ہے یہ میرے دل کو یقین ہے، میں باپ ہوں. میرے والد صاحب بھی بہت، ابھی لاسٹ ایئر ہی ڈائیڈ وتھ کووڈ، اور میرا بہت پیارا ایک اسپریچول ساتھی، میرے مینٹور، میرے مطلب استاد، سب کچھ تھے، میرے بیسٹ فرینڈ. تو وہ بہرحال انہیں وہ ایک اسپریچول چیز میرے والد میں تھی. تو اب بہرحال انہوں نے دیکھا، ابو کے اس یقین پہ دیکھا تو اس کو شک پڑا کہ ڈیپ ڈاؤن اس کو کہیں پرل فیل ہوئی. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ایک چانس لیتا ہوں، سرجری کی طرف لے کے جاتا ہوں، کھولتا ہوں کہ ہے کیا مسئلہ. اصل میں اپینڈکس پھٹ گئی اور پھٹے ہوئے 72 گھنٹے گزر چکے تھے اور پورا زہر جسم میں پھیل چکا تھا، میں لاش کی طرح گرین ہو چکی تھی. تو وہ میڈیکلی بھی نا یہ ایسا نہیں ہوتا کہ اپینڈکس پھٹنے کے اتنے عرصے تک آپ سروائیو کر سکیں. بہرحال وہ جب انہوں نے دیکھا تو ان کو شک پڑا کہ ہاں کہیں ڈیپ ڈاؤن کوئی ہے، لائف زندگی کی کوئی آثار ہیں. تو پھر یہ سرجری کوئی 9 آورس کی ہوئی، 1 سال ہاسپٹلائز رہی، پھر دوبارہ سے ہر چیز سیکھی. پورا کولن، پورا جو آپ کا نظام ہضم ہے تباہ ہو چکا ہوا تھا، کولن ریموو. موت کے منہ سے واپسی ہوئی واپس ایسے ویسی واپسی کہ بس. اور پھر اس کے بعد زندگی میں پھر ایک بار ایسا لمحہ آیا. وہ کب ہوا؟ وہ تھا کہ میری 2nd پریگنینسی تھی، میں دبئی سے آئی ہوئی تھی، مجھے پتہ بھی نہیں تھا، لیکن کچھ ڈاکٹر آئے، انہوں نے کوئی ایکسپیریمنٹ کر دیا لیپراسکوپی کے تھرو، وہ بھی اس میں بھی بڑی گڑبڑ ہو گئی. تو پھر وہ ڈاکٹر عبدالسمیع جنہوں نے میرا پہلی سرجری کے بعد جب میں کالج میں آئی تو پھر میرا باؤل سسٹم بنایا تھا دوبارہ، انہی کے پاس لے کے گئے. تو وہ ٹائم تھا کہ میرا کیس بہت خراب تھا. ایک دم میرے والد صاحب اس ٹائم میرے پاس موجود تھے، اور میری ساس بہت ہی نیک خاتون تھیں، ماشاء اللہ تہجد گزار، 13 حج کیے ہوئے تھے، مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں. مجھے ایک دم محسوس ہوا کہ جیسے میرے پاؤں کے انگوٹھے میں سے نا کوئی چیز سرکنا شروع ہو گئی. اچھا اب وہ جیسے جیسے سرک رہی، اب مجھے پتہ چلا یہ میری ٹانگیں جا رہی ہیں، اب میرے یہاں تک پہنچ گیا، اب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا. جب وہ آیا نا مطلب بالکل یہاں تک، تو جس طرح بہت زیادہ جہازوں کے انجن اکٹھا سٹارٹ کر دیں اور شور کانوں میں ایک دم سے پورا شور مچا، اور کوئی چیز نا دھم سے میرے اندر سے نکل گئی. اس کے بعد جو میں نے منظر نامہ دیکھا کہ چھت کے ایک کونے سے، کمرے کی چھت سے میں خود کو دیکھ رہی ہوں، ابو بھاگے گئے ہیں، ڈاکٹر آ رہے ہیں، پمپ کر رہے ہیں. مجھے سمجھ آ گئی کہ لو میں چلی گئی، فارغ ہو گئی. اس ٹائم میرا بیٹا 2.25 سال کا تھا. تو وہ مجھے نا، میں کہوں اللہ تعالیٰ نہیں، میرا بیٹا بہت چھوٹا ہے، اس کو میری ضرورت ہے، مجھے واپس جانا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ واپس جانے دیں. اب وہ جنگ چل رہی ہے، ادھر ڈاکٹر پمپ کر رہے ہیں، ادھر میری ساس رو رہی ہیں، ابو بھاگ رہے ہیں، اور ادھر سے میں دیکھ رہی ہوں کہ نہیں میں جا رہی ہوں، میں واپس نہیں. ابو میں کہہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے واپس جانا ہے، مجھے اپنے بیٹے کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، وہ بہت چھوٹا ہے. بہرحال اتنی دیر میں مجھے ایسا لگا جیسے مجھے کوئی اوپر کھینچنا شروع ہو گیا. اتنے میں نے دیکھا ڈاکٹرز آئے ہیں، وہ نا جو شاک دیتے ہیں، انہوں نے اس طرح کر کے شاک کر کے رکھا، اور میں نے وہاں سے پورا مجھے واپس جانا ہے لڑ کر نا، اور ایسے پورا زور لگایا ہے. انہوں نے پتہ نہیں شاک دیا ہے ہارٹ کو. تو میں ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ گئی کلمہ پڑھتے ہوئے. تو ڈاکٹر بھی ڈر گیا. تو میڈیکلی کوئی 30 سیکنڈ کے لیے میرا ہارٹ مطلب آئی واز ڈیڈ. اور میں وہ جو میں نے سب کچھ دیکھا، جو میں نے ڈاکٹر کو بتایا کون کیا کر رہا تھا، کیا ہو رہا تھا، تو وہ بہت سرپرائز تھا، کیونکہ وہ میرے اتنے گھنٹے میرا دل بند تھا اور ساری چیزیں ہو رہی ہیں. 2 واقعات ایسے ہیں زندگی میں کہ جس کو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ تو میری زندگی واپس ملی مجھے. بالکل. اور میری زندگی سے نا پھر مٹیریل چیزوں کی اہمیت ختم ہو گئی. آپ کو کبھی نہیں فیل ہوتا یا آپ کہتی کہ مجھے یہ منسٹر ہونا چاہیے، مجھے یہ سیٹ ملنی چاہیے؟ دیکھیے میں جب پارٹی جوائن کی تھی، ہم بہت چند لوگ تھے، مٹھی بھر، تب تو ہمیں یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ کبھی ہم اسمبلیوں میں بھی آ سکتے ہیں. یہ تو نظریہ ہی نہیں تھا. ایک نظریے کے پیچھے آئے تھے، عمران خان کے پیچھے.
ان کی جو ایک اسی تھاٹ کو پاکستان کے لیے آئے تھے. آج دیکھیں اللہ نے یہاں تک پہنچا دیا. میں سمجھتی ہوں ہم سے کئی بہتر لوگ ہیں جو ڈیزرو کرتے تھے یہاں تک پہنچنا. سیدہ سلونی بخاری جیسی خاتون نئی اسمبلی میں آئیں, فوزیہ قصوری جیسی نہیں آ سکیں, تو اس میں پھر بھی ہم آگے. یہ بھی اللہ کا شکر ہے, اور میرا یہ یقین ہے کہ اللہ نے آپ کے حصے کی جو چیزیں عزت رکھی ہے وہ آپ کو مل کے رہتی ہے. اس لیے میں کبھی بھی اتنی اتاولی نہیں ہوتی. یہ آپ نے وظائف بتانا شروع کیے. اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی تو یہ وظیفہ پڑھیے, اگر آپ کا گھر میں کوئی مسائل ہیں تو یہ وظیفہ پڑھیے. یہ باقاعدہ کوئی علم حاصل کیا, کیسے پتہ چلا, یا اسٹڈی کیا ایسے؟ دیکھیے اسٹڈی تو ضروری ہوتی ہے, اس کے بغیر آپ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ آپ ایسے ہی نہیں کہہ سکتے. ریسرچ ورک ضرور کرتی ہوں اس پہ, اور شروع سے اپنا ایک تھا ذاتی تعلق. خود بھی آپ وظائف کا کرتی ہیں؟ اذکار جو ہے نا, اچھا میرا یہ تھا کہ میں بہت چھوٹی تھی جب میری والدہ انتقال کر گئی تھی. میں 2.25 مہینے کی تھی. ماں کا دودھ بھی نہیں پینا نصیب ہوا تھا پراپر. پھر اس کے بعد میری بعد میں جب ہم تھوڑا بڑے ہوئے تو ہماری دوسری امی ابو نے دوسری شادی کی, اور میرے بہن بھائی ہیں, امی بھی بہت اچھی ہیں. لیکن میں نا بچپن سے ایک اکیلاپن, ایک خود ہی تو میرا راب جو تھا نا تعلق میں شاید طبیعت تھی. میں نے اپنے کبھی گھر والوں سے بھی اپنے حقوق طلب نہیں کیے, نہ کبھی والدین سے ڈیمانڈ کی, نہ کبھی ساری زندگی شوہر سے ڈیمانڈ نہیں کی. میری عادت نہیں تھی. مجھے صرف نا اللہ سے باتیں کرتی تھی. میں ہر دکھ سکھ, جیسے کوئی بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے نا, تو میرا بیسٹ فرینڈ نا اللہ تعالیٰ تھے. اور میں ہیں مطلب آج تک ہر غم, ہر دکھ, ہر پریشانی میں ان سے شیئر کرتی ہوں, اور ان سے بات چیت کرتی ہوں. اور اللہ سب سے آسان دوست ہے جو سب سے جلدی دوستی کرتا ہے. 1 منٹ میں فاصلہ طے ہو جاتا ہے. آپ اپنے یوٹیوب چینل کی وجہ سے اب تو لاکھوں لوگ یہ سب سنتے ہیں اور اپنے مسائل کا حل روحانیت میں تلاش کرتے ہیں. تو کیا آپ کے پاس ذاتی حیثیت میں بھی لوگ آتے ہیں کہ ہم آنا چاہتے ہیں, آپ سے کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں, رہنمائی لینا چاہتے ہیں؟ بہت زیادہ. اور پتہ ہے کیا اس کے بعد یہ ہوا کہ لوگ گوگل کر کے بھی میرے نمبر بھی مل جاتا ہے. لوگ بہت, اور دنیا سے, انڈیا سے آتی ہیں, امریکہ سے, UK سے. اب جتنا ٹائم میں دے دینا چاہتی ہوں میں دے نہیں پاتی, کیونکہ میرا لائف روٹین ایسا ہے. ملنے بھی آتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کیونکہ میرا کوئی ایسا میں عامل نہیں ہوں, عمل نہیں کرتی, کہ اللہ کی طرف سے ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ اگر یہ جگہ آپ کے گھر صحیح نہیں ہے, آپ کے ساتھ کوئی ایشو ہے, جنات کا ہے. بس یہ میری دادی میں بھی یہ چیز تھی. اب پتہ نہیں دادی سے ٹرانسفر ہوئی, یا مجھے کہیں بزرگوں نے یہ بھی کہا کہ تمہاری روح تمہارے جسم سے پرواز کر کے جو بار بار جو 2 بار ایکسپیرینس ہوا ہے, اس سے بھی شاید کچھ ایسی انٹرنل آئیز جو ہیں وہ اوپن ہو جاتی ہیں اس ایکسپیرینس کے بعد بھی. اور سب سے بڑی بات جو میں سمجھتی ہوں کہ جو اللہ, آپ کا دل اگر نفرت اور کدورتوں حسد سے پاک ہو, تو جو صاف دل ہوتا ہے نا وہ بالکل آئینے کی مانند ہوتا ہے, اور صاف دل میں اللہ رہتا ہے. اور میرا کوشش یہ ہوتی ہے, میں کسی سے چاہوں بھی نا نفرت نہیں کر سکتی. نفرت اس شخص سے کر سکتی ہوں, اس لوگوں سے. نفرت ہے مجھے جھوٹ سے, نفرت ہے مجھے منافقت سے, نفرت ہے مجھے لوگوں کی جڑیں کاٹنے والوں سے, نفرت ہے جو مجھے پاکستان کے خلاف کام کرے, نفرت ہے جو انسانیت کے ساتھ برا سلوک کرے. میری نفرتیں کسی شخصیت سے نہیں ہوتی, رویوں سے ہوتی ہیں. آپ کو تو لوگ جب ملنے آتے ہیں تو نذرانے بھی پیش کرتے ہوں گے, کیا وصول کرتی ہیں؟ کبھی بھی نہیں. جو بھی فون آئے, جو بھی اس حوالے سے رہنمائی لینا چاہے, مشورہ کرنا چاہے, اس کو مشورہ دیتی ہیں؟ بالکل. دیکھیں اس مشورہ دینے کے لیے اگر آپ کے سامنے نہیں ہے تو کبھی کوئی تصویر میں مانگ لیتی ہوں, یا گھر ہے, گھر کی کہتی ہوں تھوڑا سا ویڈیو بھیج دیں, کیونکہ ایک نظر تو چاہیے ہوتی ہے نا, کیونکہ میں کوئی حساب کتاب والا معاملہ نہیں ہے. اللہ کی طرف سے گائیڈ لائن ہوتی ہے. اتنے جتنے لوگ ہیں اتنا ٹائم نہیں دے پاتی, لیکن اکثر وہ پھر میں ایشوز جو ہے نا جو وہ مجھ سے لوگ کرتے ہیں, ان ایشوز کو میں اپنے یوٹیوب چینل پہ ایڈریس کرتی ہوں. پرسنلی مجھے کیا زیادہ مسائل؟ دیکھیں لوگوں کا ایک تو معاشی مسائل بہت زیادہ ہیں, دوسرا صحت کو لے کے بھی. آج کل جو مجھے سب سے زیادہ دکھ ہے نا وہ گھریلو میاں بیوی کے مسائل بہت ہیں. شوہر جو ہے وہ بیویوں کو چھوڑنا چاہتا ہے, سسرال کا ایک رول, ساسوں کا رول, یا اولاد نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی صلح بھی ہوئی ہیں آپس میں میاں بیوی کی. کوشش میں یہ کرتی ہوں بہت زیادہ. مجھے بہت سارے لوگ کہتے بھی ہیں کہ ہماری بڑی مشہور اینکر ہے, نام نہیں لوں گی, اس نے مجھ سے پوچھا, فون کیا, آپا مجھے جانتی تھی کہ آپا
وہ میرے نا ویزے کا مسئلہ اڑا ہوا ہے اور پچھلے 1.5 سال سے نا ہو نہیں رہا, آپ مجھے کچھ بتائیں. میں نے اس کو ایک وظیفہ بتایا, میں کہ بیٹا لیکن دیکھیں کچھ بھی وظیفے سے کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اللہ کی ذات پہ یقین کر کے اللہ کے کلام پر یقین رکھتے ہوئے جب کریں گے. اور دوسرا میں یہ کہتی ہوں کوشش کر کے کچھ بھی ہو فرض نماز ضرور پڑھو. دیکھیں اور یہ سب سے پہلا قاعدہ ہے. اور اس کے بعد اس نے 3 دن کا وہ وظیفہ تھا, چوتھے دن مجھے اس کا فون آیا, آپا کے جو پرابلم تھی تیسرے دن حل ہو گئی. اور وہ مجھے اس نے اتنا, میں کہا یہ میرا کمال نہیں ہے, یہ اللہ کے کلام کا کمال ہے. آخری بات, کیا آپ بشریٰ بی بی سے متاثر ہیں؟ بشریٰ بی بی بہت ہی پیاری شخصیت ہے. میری ان سے ایک بہت لمبی چوڑی گفتگو ہوئی تھی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان میں بے انتہا روحانیت ہے. میں ہر اس شخص سے متاثر ہوں جو اللہ کے راستے پہ چلتا ہے اور دوسروں کو بھی چلانے کی کوشش کرتا ہے. میں ہر اس شخص سے متاثر ہوں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہے. میں ہر اس شخص سے متاثر ہوں جو انسانیت کے لیے انسانوں کو محبت کرتا ہے, اللہ کی مخلوق کو. دیکھیں وہ انسان بھی ہیں, وہ جانور بھی ہیں, وہ پودے پیڑ بھی ہیں. یہ اللہ نے نا صرف پیار مانگا ہے آپ سے اپنی مخلوق کے لیے. اللہ نے صرف آپ کا ایسے صلح رحمی کی اپنے عزیز و اقارب کے لیے. اللہ کی مخلوق سے پیار کریں, ساری عبادتوں سے افضل ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ.